آنن فانن نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی کیونکہ اگلے ہفتے امرام شیر نے واپس ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ اس کی چھٹیاں اسی ہفتے ختم ہونے والی تھیں۔ زخرف تو اس وقت ہواؤں سے اڑ رہی تھی۔ اس کے تو خوشی کے مارے پاؤں ہی زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ بالآخر اس کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی پسند کے ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر ڈالی۔ اور آج وہ خوش قسمت دن اس کی زندگی میں آ ہی گیا تھا جب وہ امرام شیر کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈیپ ریڈ دیدہ زیب بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس، ڈیپ ریڈ میک اپ کیے، کندن کی جیولری پہنے، سر ایک طرف جھومر لگائے، اپنی ستواں ناک میں بڑی سی نت پہنے، بالوں میں چھوٹی چھوٹی گلاب کی کلیاں لگائے، ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں پہنے اور گجرے بھی پہن رکھے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں تک مہندی کے ڈیزائن سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں پہ بھی مہندی کے دل فریب ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ اب اس نے اپنی ساری خواہشات پوری کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی تیاری میں۔ شہر کے سب سے اعلیٰ بیوٹی سیلون سے تیار ہو کر آئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کے دلکش نقوش کو اپنی آرٹ سے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس کا دو آتشہ روپ دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ کر نکاح کا پاکیزہ فریضہ انجام دیا۔ سب اس اچانک شادی اور رخصتی پہ ابھی تک شوق میں مبتلا تھے، مگر خوش بھی بہت تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے ہیر امرام شیر کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ زخرف نے گھونگھٹ اٹھا کر اس کمرے کا جائزہ لیا۔ کتنی خواہش تھی اس کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھنے کی، اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی تو وہ خود پہ اپنی قسمت پہ نازا تھی۔ وائٹ بے داغ بیڈ شیٹ، وائٹ پردے، وائٹ سنگ مرمر کا چمکتا ہوا فرش، ڈریسر اور فرنیچر بھی وائٹ تھا، یہاں تک کہ دیوار پہ لگی کلاک بھی۔ زخرف نے ناک سکیڑی۔ ہائے، یہ بندہ خود جتنا خشک مزاج اور روکھا پھیکا ہے، اس کا کمرہ بھی اسی کے جیسا بے رنگ۔ میں نے بھی اس کے بے رنگ زندگی اور کمرے میں رنگ نہ بھر دیے تو میرا نام بھی زخرف نہیں۔ وہ اٹل انداز میں ارادہ باندھ کر خود سے مخاطب ہوئی۔ باہر سے کمرے کے دروازے کے ہینڈل سے اس کے کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹ سے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ امرام شیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازے کو بند کر دیا۔ وہ ڈریسر کے پاس کھڑا اپنا موبائل اور والیٹ نکال کر اس پہ رکھنے لگا، پھر کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی اتار کر رکھی۔ اب وہ اپنا کوٹ اتار کر کبڈ کے ساتھ لٹکے ہوئے ہینگر میں ہینگ کرنے لگا۔ وہ بہت اصول و ضوابط کا پابند تھا۔ کمرے میں ذرا سی بھی بے ترتیبی اسے پسند نہیں تھی۔ اس کی سلجھی ہوئی زندگی کتنی الجھنے والی تھی، اس بات کا اندازہ اسے آگے چل کر ہونے والا تھا۔ زخرف سے اتنی دیر کی خاموشی ہضم نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے روایتی دلہنوں والا دلہناپا چولا اتارا اور گھونگھٹ اٹھا کر اسے تھیکی نظروں سے دیکھا اور خود ہی بات شروع کی۔ آپ میں سلام کا رواج نہیں؟ امرام شیر جو اپنے آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کی آواز سن کر وہیں رکا اور رک کر اپنے بستر کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنے ہوش ربا سراپا لیے پورے تم تراک سے پرجمان تھی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر امرام شیر کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، مگر وہ اپنے حواسوں پہ قابو پانا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گیا۔ تم نے کیا خاص کیا جو تمہیں سلام پیش کروں؟ وہ کپڑے جارحانہ تیوروں سے صوفے پر پھینکتے ہوئے اب اس کی طرف بڑھا اور سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سلام پیش کریں، بلکہ آپ تو میجر ہیں، سلوٹ پیش کریں۔ اس ناچیز میں یہ حوصلہ تھا جو آپ جیسے خڑوس، بدمزاج اور سڑے ہوئے انسان کے ساتھ محبت کی۔ کتنے سالوں سے آپ کی بے رخی کو جھیلا، اب آگے بھی مجھے پوری امید ہے آپ بدلنے والے نہیں، تو پھر بھی سب جانتے ہوئے آپ سے شادی کی۔ میرے حوصلے کو داد دینے کے لیے سلامی پیش کرنا تو بنتی ہے نا۔ وہ ہنستے ہوئے آئیبرو چکا کر بولی۔ امرام شیر جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ چلتی ہے نا زبان تمہاری؟
انہیں لگام میں لگانا اچھے سے جانتا ہوں۔ ابھی ساری سلامیاں ایک ساتھ نہ پیش کیں تو میرا نام بھی امرام شیر نہیں۔ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، صرف باتیں بنانا آتی ہیں آپ کو۔ وہ پنجابی میں محاورہ ہے نا، گلاں دی لہر بہرتا۔ وہ تھیکے لہجے میں بولتی اس کے اشتعال کو ہوا دینے لگی۔ اچھا، پنجابی سمجھ نہیں آئی تو اردو میں بھی ایک محاورہ ہے میرے پاس ایسی سچویشن کے لیے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نیلی شفاف پانیوں سی آنکھوں کی چمک آج بالکل منفرد ہی تھی۔ جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی وعدہ خلاف ہوں۔ اس کا احساس میری سنگت میں رہ کے بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ بستر پہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے زمائنے لہجے میں بولا، جائیں جائیں، کچھ نہیں ہونے والا آپ سے۔ زخرف کہتے ہوئے بستر سے پاؤں نیچے کی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا کرنے سے اس کی چوڑیاں، کھنک اور پائل کی جھنکار سے پورا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ سارے کمرے میں پھیلی گلاب اور موتیے کی محصور کن مہک نے فسوں خیز سما باندھ رکھا تھا۔ "You silly girl, are you challenging me?" وہ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیے لہجے میں زبردستی درستگی لائے بولا، تو زخرف نے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنے دوپٹے کو کھینچا اور اپنا بھاری ڈریس سنبھالتی آگے بڑھنے لگی۔ کہاں؟ اب کہاں بھاگ رہی ہو آگ لگا کر؟ جو آگ لگائی ہے اس آگ میں جھلسے بنا یہاں سے ایک قدم آگے بڑھا کر تو دکھاؤ۔ خلاف معمول آج اس کا انداز کافی نرم تھا۔ عموماً تو وہ ایسی باتوں پہ غصے سے آگ بگولا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑی اس عروسی لباس میں ملبوس سجی سنوری ہوئی بھاری کامدار دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے اس ضدی لڑکی کو دیکھ اس کا سارا غصہ کفور ہوا۔ وہ اس لڑکی پر غصہ کرنے کی ہمت خود کو مفقود پا رہا تھا۔ اس کی مسکراتی ہوئی گہری آنکھیں اس کی ناک میں جھولتی سادہ سی نک پہ ٹکی ہوئی تھی، جو اس کے بولنے یا حرکت کرنے پر اس کے سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں سے مس ہو جاتی۔ اس کی نتھلی اور ہونٹوں کا یہ ملن اس کے جذبات کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا آگے بڑھ کر اس کی حرکت کرتی نتھلی کو چھو کر محسوس کرے۔ پہلی بار اس کا دل اسے دیکھ کر باغی ہو رہا تھا، وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کر جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا اس کے بچکانہ رویے کی وجہ سے، مگر اب وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنے باغی دل کو لگام میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں چینج کر کے آؤں؟ اس کی نظروں کی تپش سے خود کو بامشکل آزاد کراتی وہ واش روم کے دروازے کی طرف مڑنے لگی تھی۔ امرام شیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے اس پر لڑھک گئی۔ یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا، اسے امرام شیر سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیراؤ مزید تنگ کیا تو مزید اس کے قریب ہو گئی۔ پہلی بار وہ امرام شیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن پا رہی تھی۔ وہ بے وقوف سی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا، اس کے پیار کے دعوے دار اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی بے ترتیب سانسوں کے زیر و بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ امرام شیر اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے وجود سے اڑتی کولون کی مہک اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی ناک سے جھولتی نتھلی کو اپنے ہونٹ کی ذرا سی حرکت سے چھو سکتا تھا۔ اس کی غربت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے۔ اس نازک سی صنف نازک کی گھنی پلکوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ، رخساروں پہ پھوٹتی حیا کی لالی نیز، کچھ ہی منٹوں میں قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ تا زندگی وہ اس کے اتنے ہی قریب رہنے کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے اتنے قریب آئی تھی، اتنے قریب کہ وہ اپنے ہوش و حواس گنوانے لگا تھا۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیسے اتنی جلدی اس کے احساسات محسوسات بدل گئے۔
جس کے سامنے وہ ہر وقت سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا، آج اس کے چہرے پہ پھیلے حیا کے رنگ مزید اس کا آثیر بنا رہے تھے۔ تو کیا یہ نکاح کے پاکیزہ بولوں کا اثر تھا کہ اس کا دل اس بے وقوف سی لڑکی کا اسیر ہونے لگا تھا؟ اس کے قرب کا خواہاں ہونے لگا تھا، اس کے جھکے سر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہو کر عمران شیر نے اپنا پہلا حق اس پر استعمال کیا۔ اپنے ہونٹوں پہ اس کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے زخرف نے شرم سے آنکھیں میچ لیں۔ عمران شیر کے چوڑے سینے پہ جمے اس کے نرم مخملی ہاتھوں نے بے اختیار ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کر لیا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ کسی طور بھی ان لمحوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی، بس تاعمر اس کی دل نشی قید میں رہنا چاہتی تھی، مگر سانسیں زیادہ دیر مستحمل نہ رہیں، وہ مدھم پڑنے لگیں۔ اتنی شدت، اتنا جنون، اسے عمران شیر کی اس جنونیت آمیز انداز کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ اس کا تنفس بگڑنے لگا تو اس نے عمران شیر کے سینے پہ اپنے حنائی ہاتھوں سے دھاوا بول دیا۔ وہ پوری قوت سے مکے برسانے لگی تاکہ وہ اپنی اس جنونیت آمیز قید سے رہائی دے۔ جتنا وہ احتجاج کر رہی تھی، اس کی گرفت مزید سختی در آئی۔ چھوڑو چھوڑو، اب کیا بچی کی جان لو گے؟ جلتے ہوئے لبوں پہ انگلی رکھ کر بولی، کبھی اپنی انگلی پہ لگی خون کی بوندوں کو دیکھتی تو کبھی عمران شیر کے چہرے کو۔ یہ بچی اب اتنی بھی بچی نہیں۔ اس کے چہرے پہ جھولتی ہوئی لٹ کو اپنی انگلی پہ گھماتے ہوئے بولا، مجھ جیسے انسان کو بہکایا ہے تم نے، اپنے اس ہوش ربا سرابے سے ورگلانے کی کوشش کی ہے، جان بوجھ کر چیلنج کیا نا، تاکہ تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ اور خراج چاہیے کیا، یا یہیں پہ دم نکل گیا؟ وہ اس کے گلابی پھوٹتے گلابی رخساروں پہ اپنے لب شدت سے رگڑتے ہوئے بولا تو زخرف کی سانسیں ساکن ہوئیں۔ اس کے ہونٹ اب اس کے رخسار سے پھسل کر شہرک پہ پہنچ گئے تھے۔ وہ اسے بستر پہ گرا، اس پہ جھکا، ایک ایک کر کے اس کے آویزے نکالے، پھر نیکلس۔ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد۔ اس کی قید میں سسک اٹھی، اس کی گردن میں منہ گھسائے، وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے نرم ملائم ہونٹ لرز رہے تھے، اس کے گالوں پہ آنسو پھسلنے لگے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی سرگوشی کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ اس کے آنسو، اس کا دل بخوبی جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے۔ پلیز عمران، اس بار اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی مچی آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے ایک مکہ بیڈ گراؤنڈ پہ اتنی زور سے مارا کہ بیڈ لرز اٹھا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس کو چھوڑتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ زخرف نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پتا تھا وہ غصے میں ہے اور اس کا انداز اس کے غصے کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کو ہموار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ تم ہی چاہتی تھی نا یہ سب، تو پھر یہ فضول کا رونا دھونا کس لیے؟ وہ اس کی حرکت پہ سخت برہم ہوا۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ کو مجھ سے پیار ہے، آپ مجھے میرے چیلنج کی سزا دے رہے تھے نا؟ وہ خوف زدہ ہرنی جیسی نم آنکھوں سے بولی۔ تمہیں لگا کہ یہ سب جو ہوا ہے یہ میری فیلنگز نہیں چیلنج تھا؟ یو آر سچ اے سلی گرل۔ اب تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا۔ زخرف نے اپنے آنسو صاف کیے اور بالوں پہ ہاتھ پھیرتی وہ بیڈ سے اتر گئی اور بستر پر سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ آنسوؤں کی وجہ سے کاجل بری طرح پھیل گیا تھا۔ ٹشو اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں اور چہرے کو صاف کیا اور باقی بچی جولری اتارنے لگی۔ بالوں کو برش کر کے جوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کے وارڈروب کی طرف آ گئی۔ اس میں سے عمران شیر کا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور ٹراؤزر نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی۔ اس نے حیرت سے کمرے میں اٹھتے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں کو دیکھا۔ عمران شیر سامنے رکھے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، سگریٹ کے گہرے کش لیتا ہوا دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔
فضا میں خارج کر رہا تھا، دھوئیں کے مرغولے بنا کر فضا میں خارج کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، زخرف نے اس کی طرف دیکھ کر اسے دھیرے سے کہا۔ امرام شیر نے گہرا کش لے کر کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی نیلی شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ زخرف اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ اسے سن چکا ہے۔ اسے جیولری ڈریسز کے ڈراور میں رکھتے ہوئے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر دیا۔ دکھائی لی تھی تو دینے کا رواج نہیں، وہ امرام شیر کے ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ جب سے اس کا خفا چہرہ دیکھا تھا، دل اسے ڈپٹ رہا تھا اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی کارروائی پر، اس لیے اس نے ہی اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانے میں پہل کی۔ سارے رواج تم مجھے سکھانے آئی ہو، تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں سب۔ وہ سگریٹ کو زمین پہ پھینک کر اسے جوتے کی ایڑی سے رگڑ کر بجھاتے ہوئے کرخت انداز میں بولا۔ پہلے خود میں ہمت پیدا کر لوں مجھ سے نمٹنے کی۔ بندے کو اتنے ہی بڑے پنگے لینے چاہیے جتنی اس میں بھگتنے کی طاقت ہو۔ اس نے زخرف کے ہاتھ میں موجود مخملی جیولری باکس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بنائے، چلیں کچھ کر کے بھی دکھائے۔ اس کا اشارہ اس جیولری باکس کو کھول کر اسے منہ دکھائی دینے کا تھا۔ کچھ کر ہی رہا تھا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ اتنا ہی شوق چڑھا تھا تو پہلے کیوں روکا؟ اسے آئیبرو اچکا کر بولتے ہوئے اسے بار بار حیران کر رہا تھا۔ زخرف نے شرم سے لال پیلے ہوتے ہوئے چہرے سے اس کو دیکھا۔ اس نے باکس کھول کر اندر سے ایک لاکٹ نکالا جس میں ہیرے کا خوبصورت سا پینڈنٹ لٹک رہا تھا۔ لاکٹ ہاتھ میں پکڑے وہ اس کی طرف بڑھا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹرن! امرام شیر کی آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی۔ میں خود پہن لوں گی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے کہا پیچھے گھومو، پہلے شکوے ختم نہیں ہوتے بعد میں نخرے۔ تحکم بھرے لہجے میں بولا تو وہ چاروں ناچار پیچھے گھوم گئی۔ ہاتھ میں پکڑا لاکٹ اس کے گلے میں ڈال کر سامنے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ بھی آئینے میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو نظروں کا ملن ہوا، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ زخرف نے پلٹ کر امرام شیر کو دیکھا۔ وہ اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ زخرف نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو امرام شیر نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود چاہے جو مرضی کرے اور میری باری؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولتے ہوئے اسے بہت پیاری لگی۔ اپنے کرتے میں دیکھ کر جو اسے پاؤں تک آ رہا تھا، اس کی ہنسی جیسے وہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھا آخر نکل ہی گئی۔ وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے میں بیج کیا۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، مسکرا کر کہتے اپنے بازوؤں کی قید سے اسے آزاد کیا۔ اب آرام سے سو جاؤ، کوئی ڈرامہ مت کرنا مس ڈرامہ کوئین۔ وہ جو کمفرٹر اور تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی جاتے جاتے رکی۔ صوفے پہ سونے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ ارے آپ کو کیا لگا یہ تکیہ میں اپنے لیے لے کر جا رہی تھی؟ ہے خوش فہمیاں مائی ہینڈسم ہسبینڈ، او سوری مائی خڑوس میجر۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بولی۔ یہ تکیہ آپ کے لیے صوفے پہ رکھ رہی تھی۔ یہ میرا بستر ہے تو میں بھلا اپنا بستر چھوڑ کر پاگل ہوں جو صوفے پہ جا کر لیٹوں گا؟ وہ تن کر سامنے آیا۔ سلی گرل، او سوری بونی میڈم، وہ صوفہ خاص کر آپ جیسے چھوٹے قد والوں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، میری تو ٹانگیں بھی پوری نہیں آنے والی۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ زخرف کے تو سر پر لگی پیروں پہ بجھی۔ اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کر کے وہ اسے غصہ دلا گیا تھا۔ ہاں نا، اگر میں وہ نہیں ہوں تو آپ لمبے بالکل زرافے کی طرح۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولی تو امرام شیر کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنی بچکانہ حرکتوں پہ قابو کرو، خاص کر اپنی زبان بند رکھا کرو۔ لیکن میری بات تو… اسے لگا واقعی اس بار تو کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے تو اسے معافی مانگنے کا سوچا۔
मुझे फजूल लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो हाथ उठाकर उसकी बात दरमियान में काट कर बोला, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था वो क्या था? वो सर झटक कर मुँह में बड़बड़ाई, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बोलकर वो अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। ये मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करते, ना देखना ऐसी चीज़ को मुंह लगाऊंगी, दोबारा किसी चीज़ को मुंह लगाना भूल जाएंगे। वो चुटकी बजाते हुए दिमाग में नया आइडिया सोचने लगी। अमराम शेर एक आरामदाह सूट लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो वो रास्ते में आई। एक मिनट पहले मुझे जाने दे। तुम अभी तो चेंज करके आई थी, अब क्या? वो आईब्रो झुकाकर सपाट अंदाज में बोला, वो ना अंदर मेरी कुछ पर्सनल वाली चीज़ें रह गई हैं, समझते हैं ना आप? वो शरारती अंदाज में हंसते हुए अंदर चली गई। वो बाहर खड़ा तासुब से सर दाएं से बाएं हिलाने लगा। इतनी देर हो चुकी थी उसे अंदर, मगर वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ुखरफ बाहर आओगी या मैं आऊँ? वो दांत पीसकर दुरुस्त आवाज़ में बोला। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कुछ ही देर में ज़ुखरफ ने दरवाज़ा खोला। वो सर झुकाए हुए खाली हाथ बाहर आई। अमराम शेर ने उसका सरता जायज़ा लिया। कहाँ है तुम्हारी पर्सनल चीज़ें जिन्हें ढूंढने में तुमने इतनी देर लगाई? बहुत ही नोटी हैं आप, वो उसके गाल पर उंगली रखकर बोली। फिर सर झटकते हुए जाकर इस बेड पर लेटी और सर तक कंफर्टर ओढ़ लिया। शेर उसे घूरते हुए वॉशरूम में चला गया। उसने फ्रेश होकर चेंज किया। अमराम शेर की ये आदत थी कि वो रोज़ाना रात सोने से पहले ब्रश करके सोता था। अब भी वो हस्बे आदत ब्रश पकड़कर उसमें पेस्ट लगाते हुए शीशे में देखकर गुनगुना रहा था और कुछ देर पहले के मनाजिर याद किए उसकी लबों पे मुस्कुराहट रेंग गई, मगर उसकी मुस्कुराहट ज़्यादा देर कायम न रह सकी। उसके हंसते हुए लब फौरन सिमटे जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी। उसने ब्रश नल के नीचे रखा और फुल टैप खोले उसे धोने लगा, मगर उसमें से झाग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने बेसन में ब्रश जोर से फेंका और मुंह में मुट्ठी भरकर पानी डाले कुल्ली करने लगा, मगर मुंह की भी वही हालत थी जो कुछ देर पहले ब्रश की थी। उसका मुंह झाग से भर चुका था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रही थी। मुंह हद दर्जा कड़वा हो चुका था। उसे मखसूस महक आई। उसने थूक फेंकी। फिर उसकी नज़र टूथपेस्ट पे गई। उस पर नज़र पड़ते ही उसकी नीली आंखों में खून उतर आया। उस टूथपेस्ट को पीछे से काट कर उसमें कुछ डाला गया था, फिर उसे फोल्ड कर दिया गया था। उसकी जहाँ दीदा नज़रें फ़ौरन से पेशतर सब पहचान गई कि ये किसकी हरकत है। उसने टूथपेस्ट को खोलकर सूंघा। वही हुआ जो वो सोच रहा था। उसने टूथपेस्ट में भी पेस्ट निकालकर उसमें पीछे से शैम्पू भर दिया था। अब उसे पता चला कि ये मखसूस महक पेस्ट की नहीं, शैम्पू की थी। ज़ुहरा वो चिल्लाते हुए वॉशरूम से बाहर आया, मगर वो अपनी जगह साकित लेटी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। ड्रामे बंद करो, उठो, ये तुम ही ने किया है ना? वो उसके ऊपर से कंफर्टर उठाकर खींचकर उतार चुका था। वो आंखें बंद किए लेटी रही। अब तुम ऐसे उठोगी? वो गुस्से में आकर वापस वॉशरूम में गया और पानी से भरी हुई बकेट लाकर सोने का ड्रामा करती हुई ज़ुखरफ पे उंडेल दी। वो ठंडा पानी पड़ते हड़बड़ा कर उठी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। और वो जो तुमने किया वो किस ज़मरे में आता है? वो बदतमीज़ी नहीं। क्या किया मैंने? वो कमर पे हाथ रखे लड़ाकर अंदाज में बोली। अभी बताता हूँ क्या किया तुमने। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वॉशरूम ले गया। ये पेस्ट में शैम्पू तुमने डाला? वो उसका हाथ छोड़कर धाड़ा। हाँ डाला तो क्या कर लेंगे? वो लापरवाही से शाने चुकाकर बोली। आपने ही कहा था मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं, ये उसी का बदला है। वो मुस्कुराकर कहते हुए बाहर निकलने लगी। मेरे मुंह लगने का इतना शौक? वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा चुका था। ज़ुखरफ की पुश्त उसके सीने से लग रही थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। अमराम ने एक हाथ से शावर खोल दिया और दूसरे से इसके बालों का बना रफ सा जोड़ा। ये क्या कर रहे हैं? उसके गले से गिल्टी उभर कर मौधूम हुई। उसे खींच कर दीवार से पिन कर गया। शावर से पानी इन दोनों पे गिर रहा था। अपनी बीवी से प्यार, ज़रा तुम्हें भी तो पता चले इस शैम्पू का जायका
जो तुमने मुझे चखाया है अब तुम्हारे चखने की बारी है। वो उसके लबों को फोकस किए, उन्हें अपने लबों में मुकीद कर गया। ज़ुखरफ ने नफ़ी में सर हिलाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कुछ देर बाद वो उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ गया तो वो फिर झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे। तो उसे याद आया वो उसे किस मकसद के लिए लाया था। उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़े तो ज़ुखरफ के मुंह से बला साख्ता चीख निकली, हाय रब्बा, आप तो पूरे पूरे जंगली निकले। वो उसे खुद से पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली और अपनी गर्दन को हाथ से रगड़ने लगी जहाँ अब जलन महसूस हो रही थी। वो बाहर जाने के लिए पर तोलने लगी। और जो जंगलीपन तुमने दिखाया उसका क्या? वो उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए उसकी पुष्ट पे बांध दिया और उसके दांतों से उसका कुर्ता शाने से हटाया। ये क्या? नहीं प्लीज़। वो उसके भीगे हुए नशे व फराज में खोने लगा। तुम्हारी पर्सनल चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद यहीं कहीं मिल जाए। हुप्पो आप! वो ज़ोर से चिल्लाई। अमराम शेर ने पीछे मुड़कर देखा। यही मौका उसे गनीमत लगा। वो उसे पीछे धकेलते हुए वॉशरूम से बाहर भागी और दूसरे कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। उसे अपने भीगे शानों और लबों पर उसके जानलेवा लिम्स अभी तक महसूस हो रहा था। वो ड्रेसिंग रूम की दीवार से लगे गहरे सांस लेने लगी, गीले कपड़े तब्दील किए बाहर आई और वहीं खड़ी उंगलियां चटखाने लगी। अगर वो शेर थी तो मुकाबिल सवा शेर। आकर अपनी जगह पर लेटो, आगे से मुझसे बदला लेने से पहले इसका अंजाम भी सोच लेना। सख्त लहजे में तंबी करता वो दोबारा अपनी तरफ बेड पर जा बैठा तो वो भी सोफे से तकिया लिए वापस बेड की तरफ आई, फिर तकिए पर सर रख के लेट गई। उसकी बात ना मानने की सूरत में वो क्या कुछ कर सकता है? उसका ट्रेलर वो कुछ देर पहले देख चुकी थी। मज़ीद फिल्म देखने में उसकी हिम्मत नहीं थी। अभी के लिए उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसने जिसे चाहा पा लिया। आज वो उसके पहलू में था, उसके करीब था। इस पे कुछ देर पहले अपनी छोटी मोटी शिद्दतें निछावर कर चुका था। वो मसरूर अंदाज में मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई।